آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ رمضان میں اور تو بہت سے کام ہیں لیکن 4 کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصی کرنے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اخلاص ہے۔ جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا جو نیکی ہے مومن کی وہ 10 سے لے کر کے کوئی نیکی 700 گنا تک اللہ اس کو اعمال کو بڑھا کر کے دیتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک میں تو کہاں تک اعمال چلے جائیں گے؟ جب نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے یا 70 فرائض کے اور فرض جو ہے 70 فرضوں کے، تو مجھے بتلاؤ نیکی کہاں تک بڑھ جائے گی۔ اس لیے اخلاص جتنا زیادہ ہوگا آپ اس اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ اور دوسری چیز آقا نے فرمایا کمزور ہیں، گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے روزے کی قدر نہیں کی، فرمایا استغفار زیادہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، استغفار جس آدمی نے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے، جس نے اپنے اعمال میں یہ چیز قیامت کے دن زیادہ پایا، آقا نے فرمایا توبہ، یہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے، اس کو مبارکباد دے دو۔ تو رمضان میں دوسرا کام استغفار زیادہ کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے یہ۔ اور تیسرے نمبر پر آقا نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ان 2 سے تم اللہ کو راضی کرو گے، استغفار سے اور کلمہ طیبہ سے۔ 2 چیزیں آقا نے فرمایا تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں ضروری ہے، ایک جنت مانگنا اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا۔ ایک جنت مانگنا اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا اللہ جنت عطا فرما، جہنم سے ہمیں دور فرما۔ یہ دعا 4 ہو گئے۔ 2 کام اور محدثین نے، بڑے بڑے مکبرین نے، بڑے بڑے بزرگان نے لکھے، وہ فرماتے ہیں ایک تو قرآن کی تلاوت زیادہ کرے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ دور کرنے 2 چیزیں ہیں۔ جیسے لوہے کو زنگ لگنے کے بعد آپ اس کو بٹی میں ڈالتے ہیں تو دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کا زنگ دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، اور موت کو زیادہ یاد کرنا ہے، استغفار زیادہ کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ چیز قرآن زیادہ پڑھیں، اور نمبر 2 قرآن کے لیے میں آپ کو آسان سے ایک نسخہ بتا دوں۔ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہے کہ رات سوتے وقت 10 سپارے پڑھ لیں؟ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے جو رات سوتے وقت صرف 10 سپارے پڑھے؟ صحابہ نے فرمایا تو بہت مشکل ہے۔ بولا 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، 10 سپارے کا ثواب ملے گا۔ ہر نماز کے بعد سب سے کہتا ہوں 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد 1 منٹ سے بھی پہلے ختم ہو جاتا ہے، 3 قل پڑھ لیے، حدیث پاک میں آتا ہے پورے قرآن کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں۔ رمضان کا مہینہ پیکج کا ہے، یہ سیزن کا ہے، لے لو اللہ سے جو لینا۔ اذا زلزلت الارض 2 مرتبہ پڑھا، حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ زلزال نصف قرآن کا ثواب ہے، آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لیا، پورے قرآن کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں لے لیں، اپنے گھر والوں، بچوں کو، عورتوں کو بھی یہ بتلا دیں، دوستوں کو بھی یہ بتلا دیں، میسج میں بھی لکھ کر چلا دیں، آپ ذخیرہ آخرت ہو جائے گا، ذخیرہ خیر آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، رمضان کس کے صدقے ملا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ یہ امت کو جو اللہ نے رمضان، پہلے امتوں کو بھی روزے نصیب ہوئے، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھتے تھے، عیسائی 2 مہینے کے آج تک روزے رکھتے ہیں، اور آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، اور اسی طرح نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ، یعنی 6 مہینے سال میں روزہ رکھتے تھے، اور نوح علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس امت کو جو اللہ نے رمضان المبارک نصیب فرمایا، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، اگر اس رمضان میں رسول اللہ کے صدقے آپ کو ملا تو کس کا حق ہے؟ رسول اللہ کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف زیادہ پڑھیں، استغفار زیادہ کرے، کلمہ طیبہ کی ورد زیادہ کرے، جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، اور نمبر 5 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 6 درود شریف۔ میرے بھائیوں بہت عرضی زندگی ہے، چھوڑ دو ایک دوسرے کو گرانا، چھوڑ دو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، چھوڑ دو تجارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، چھوڑ دو یہ چیزیں، میرے رشتہ دار یہاں چلے گئے، میرا مولوی فلاں چلا گیا، وہ چیز وہاں، چھوڑ دو یہ چیزیں۔ آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، آؤ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا صلح کر لیں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کر لیں، چھوڑ دو غیبتیں، چھوڑ دیں ہم اپنے آپ کو شیطانتوں میں، کس کو کیا کریں گے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتا۔
یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی یہ چیزیں. بھائی اگر کسی کے ہاتھ میں کسی کی بے عزتی ہوتی چھوڑتا کہ کسی کو؟ پہلے بیوی اس کا شلوار اتار دیتا، اس کو فارغ کر دیتا کہ ایک دن 100 دن اچھے کرو، ایک دن اگر بیوی کے ساتھ برائی کی وہی آپ کو تمام کی تمام پیچھے جتنے پیغور ہے آپ کو دے گی، تانے دے گی. اللہ نے فرمایا یہ عزت کی چیز میرے پاس ہے، اس لیے کسی کی پرواہ نہ کرے، آپ بن جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں. اور تیسری 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات یہ خرچ کریں. خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، مساجد پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، فقراء اور مساکین پر خرچ کریں، یتامہ پر خرچ کریں. حدیث پاک میں آتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ رمضان المبارک میں جیسے ہوائیں چلتی، ہوائوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے، ہواؤں کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان